السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی سعودی ولیعہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک بات چیت۔ چین کی جانب سے 2022 کے دوران امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ کا اجرا۔ بوآو ایشیائی فورم کا انعقاد، چین کے کھلے پن کا واضح اظہار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے 28 تاریخ کو سعودی ولیعہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت چین اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں ہیں۔ جناب شی نے کہا کہ پچھلے سال کے اواخر میں انہوں نے سعودی عرب کا کامیاب سرکاری دورہ کیا اور فریقین نے ریاض میں پہلا چین عرب ممالک کا سربراہی اجلاس اور چین خلیج تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس منعقد کیا، جس نے چین سعودی عرب تعلقات کی ترقی کو بھرپور فروغ دیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ حال ہی میں چین، سعودی عرب اور ایران کی مشترکہ کاوشوں سے بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیابی سے منعقد ہوئے اور اس کے نمایاں ثمرات برآمد ہوئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کو تعلقات بہتر بنانے میں مدد ملی ہے اور علاقائی ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی تناؤ کو کم کیا جا سکے گا، جسے عالمی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں چین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، جو ایک ذمہ دار بڑے ملک کی حیثیت سے چین کے کردار کی مکمل طور پر عکاسی ہے۔ چین علاقائی اور عالمی امور میں اہم اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، جسے سعودی عرب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین سعودی عرب کا اہم شراکت دار ہے۔ سعودی عرب چین کے ساتھ تعلقات کی ترقی کو نمایاں اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے امکانات کھولنے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین کے ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات نے 28 مارچ کو 2022 کے دوران امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے بحران کا سال تھا۔ امریکہ کو پیسے کی سیاست، نسلی امتیاز، گن وائلنس، پولیس تشدد اور امیر اور غریب کے درمیان واضح فرق جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی قانون سازی کا بحران دیکھنے میں آیا اور امریکی عوام کے بنیادی حقوق اور آزادی کو مزید سلب کیا گیا۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی طرز کی جمہوریت اپنی عوامی بنیاد کھو چکی ہے۔ امریکہ میں انتخابات کے اخراجات میں بار بار اضافہ ہوتا گیا۔ بلیک منی کے احتیاط خفیہ طور پر انتخابی مہم کو کنٹرول کرتے رہے۔ سیاسی پولرائزیشن اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جمہوری اتفاق رائے طے پانا مشکل رہا اور لوگ بڑے پیمانے پر امریکی جمہوریت سے مایوس رہے۔ رپورٹ میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی اور اقلیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ متوقع عمر میں تیزی سے کمی آئی ہے اور ادویات کے غلط استعمال سے ہونے والی اموات میں اضافہ جاری ہے۔ بچوں کے لیے رہائشی ماحول کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ناہموار معاشی تقسیم، نسلی تنازعات اور سرمایہ دار گروہوں کے زیر کنٹرول سیاسی ڈھانچے کے باعث امریکہ حالیہ برسوں میں نظامی ناکامی، انتظامات کی کمی اور سماجی افراتفری کا شکار ہو چکا ہے۔ بوآو ایشیائی فورم کا سالانہ اجلاس 28 سے 31 مارچ چین کے صوبہ ہائنان کے شہر بوآو میں منعقد ہو رہا ہے۔ موجودہ اجلاس کا موضوع ہے دنیا کی غیر یقینی صورتحال، اتحاد اور تعاون سے چیلنجز کا سامنا اور کھلے پن اور شمولیت سے ترقی کا حصول، جس میں امن، ترقی اور تعاون کے حوالے سے عالمی برادری کی خواہشات کی عکاسی ہوتی ہے۔ 50 سے زائد ممالک اور علاقوں کے 2000 سے زائد مہمان موجودہ فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ 4 روزہ اجلاس میں 50 کے قریب سیمی فورمز، گول میز کانفرنسز اور پریس کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں بیلٹ اینڈ روڈ، چین جدید کاری، ایشیا کا علاقائی تعاون، عالمی معاشی منظرنامہ اور عالمی جغرافیائی سیاسی منظرنامہ جیسے موضوعات شامل ہوں گے۔ چین کے وزیراعظم لی چانگ 30 مارچ کو موجودہ فورم کے سالانہ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ کھلا پن موجودہ فورم کا کلیدی لفظ ہے اور رواں سال کے سالانہ اجلاس میں کھلے پن کی اہمیت پر بھی ایک بار پھر زور دیا گیا ہے۔
چین کو کھلے پن سے فائدہ پہنچا ہے۔ چین کا دروازہ مزید کھلا رہنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کاروباری ادارے چین میں اپنی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت عالمی معاشی صورتحال سنگین ہے۔ عالمی مالیاتی مارکیٹ افراتفری کی شکار ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود 2023 میں چین کی شرح کے لیے 5% کی توقع کی جا رہی ہے۔ چین اپنے ٹھوس اقدامات کے ذریعے دنیا کو ثابت کرے گا کہ کھلے پن اور ترقی کے حوالے سے چین کا عزم پختہ ہے اور چین ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ چین پوری دنیا کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اقتصادی ترقی کے ثمرات بانٹنے کا خواہاں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے 28 تاریخ کے یومیہ پریس کانفرنس میں روس کے بیان کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین کئی مرتبہ نام نہاد امریکی ڈیموکریسی سمٹ پر اپنا موقف پیش کر چکا ہے۔ امریکہ نے اپنے ہاں بہت سی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر نام نہاد جمہوریت کے بینر تلے ڈیموکریسی سمٹ منعقد کی۔ اس نے دنیا میں تفرقہ پیدا کیا ہے، جمہوریت کے روح کو پامال کیا ہے اور امریکہ کی جعلی جمہوریت حقیقی بالادستی کو مزید بے نقاب کیا ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ آج کی دنیا میں جمہوریت کے نام پر تقسیم اور یک طرفہ پسندی کو فروغ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی بنیاد پر یکجہتی اور تعاون کو مضبوط کرنے اور حقیقی کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں بیجنگ میں منعقدہ دوسرے بین الاقوامی فورم جمہوریت تمام انسانیت کے لیے مشترکہ اقدار میں شریک ماہرین کا عام طور پر یہی خیال رہا کہ جمہوریت کی کئی اقسام ہیں اور کوئی ملک جمہوری ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اس کے اپنے عوام کو کرنا چاہیے۔ رائل کیمبوڈین اکیڈمی آف سائنسز میں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈائریکٹر کین پیا نے کہا کہ جمہوریت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، یہ ایک سائز کا ماڈل نہیں ہے اور کوئی بھی ملک جمہوریت کی شکل پر اجارہ داری نہیں کر سکتا۔ سابق رکن پارلیمان اور برٹش ورکرز پارٹی کے رہنما جارج گیلوے نے کہا کہ مغربی جمہوریت کھوکھلی ہے اور اس میں حقیقی مواد کا فقدان ہے۔ امریکہ میں لاکھوں لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جمہوریت پر عمل کرنے کے عمل میں چین نے اپنے عوام کو غربت سے نکالا ہے، جبکہ مغربی جمہوریت نے لوگوں کو دوبارہ غربت میں دھکیل دیا ہے۔ بلیک ایجنڈا رپورٹ کے ایڈیٹر ان چیف مارگریٹ کیمبرے نے مغربی طرز جمہوریت پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا لفظی مطلب یہ ہے کہ عوام حاکم ہیں۔ ایسے ملک کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا جہاں منتخب نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہوں۔ کچھ بڑے ممالک جو خود کو جمہوریت کہتے ہیں وہ دوسرے ممالک کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کرتے ہیں، اور کچھ مغربی ممالک پراکسی جنگوں، بغاوتوں اور معاشی پابندیوں کے ذریعے دوسرے ممالک کے جمہوری عمل میں مداخلت کرتے ہیں۔ 27 مارچ کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت اور اس کے متاثرین کی یاد میں عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے لیے چینی وفد کے قائم مقام سربراہ دائی بنگ نے اس دن کی مناسبت سے رکھی گئی سرگرمیوں میں خطاب کرتے ہوئے متعلقہ ممالک سے نسل پرستی اور نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے اور انسانی حقوق کے تحفظ پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی اپیل کی۔ دائی بنگ نے کہا کہ غلاموں کی تجارت اور غلامی نظام انسانی تاریخ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے، جس میں سے اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت سب سے خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ دائی بنگ نے اس بات پر زور دیا کہ غلامی اور اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت کے وسیع اور گہرے اثرات کو ختم کرنے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ بالخصوص ان ممالک کو اپنی تاریخی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے جنہوں نے تاریخ میں غلامی اور اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت میں شرکت کی اور ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں نو آبادیاں قائم کی اور اس سے مفادات حاصل کیے۔ چین متعلقہ ممالک سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ٹھوس اقدامات کر کے ڈربن اعلامیہ اور لائحہ عمل پر مؤثر طور پر عمل درآمد کریں، تمام نسل پرستی اور نسلی امتیاز کو ختم کریں اور حقیقی طور پر انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ 27 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ ہوئی، جس میں اقوام متحدہ سے تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے اور نارڈ سٹریم پائپ لائن دھماکے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم حتمی ووٹنگ میں مسودے کی منظوری نہیں دی گئی۔ اقوام متحدہ میں برازیل کے مستقل مندوب کوسٹا نے کہا کہ سلامتی کونسل کی کسی بھی تجویز کا احترام کیا جانا چاہیے اور برازیل نے اس کے حق میں ووٹ دیا
کیونکہ نارتھ اسٹریم پائپ لائن کی تباہی عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس میں بڑی قوتیں ملوث ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔